ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 9th and 1P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ بچوں، اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے مختصر سوالات اور گرامر۔ بچوں، مختصر سوالات ہم کریں گے آپ کے سمر پیک ہوم ورک والے، اور ساتھ میں کچھ MCQs بھی آپ کو سالو کروائے جائیں گے، اور گرامر میں جو ہمارا کام رہتا ہے وہ کریں گے۔ آج 7 مئی 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، سابقہ معلومات میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہم نے پڑھا تھا سبق پنچایت کی، ہم نے مشق کی تھی کل، اور ایک خط نمبر 5 پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پنچایت کی مشق آپ لوگوں نے لازمی طور پر یاد کر لینی، کیونکہ آپ لوگوں کے سمر پیک ہوم ورک میں بہت سے MCQs اور شارٹ کویسچن اس میں سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے پہلے ساری کہانیوں کے سارے اسباق کے میں نے آپ کو ایکسرسائزز کروا دی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو، لیکن پھر بھی میں 2-3 دن میں آپ لوگوں کو وہ سارے MCQs اور شارٹ کویسچن سولو کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم آج کے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ بچوں، اس کا جواب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، ٹھیک ہے؟ بچوں، سوال نمبر 3 ہے، حضرت امیر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت امیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مراد ہے۔ بچوں، چوتھا سوال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ اس کا جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلے 4 سوال آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو کہ پہلے سبق میں سے تھے۔ اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 5، یہ دوسرے سبق میں سے ہے۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو بچے اس کا جواب ہے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 پہ ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو بچے اس کا جواب ہے کہ ظرافت مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی تھی، انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے جو سوالات ہیں یہاں پہ کویسچن نمبر 7، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بچے اس کا جواب ہے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا، یہی کاہلی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے کہ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دلی قوت کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ بچوں، اگلا سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے جب تک ہماری قوم کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوڑے گی، اس وقت تک قوم کی بہتری ممکن نہیں۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا کہا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں صاحبزادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جرت نے سید انشا کے اسرار پر یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ اگلا سوال ہے، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کی کہ جب
گلی سے گزرتے ہیں تو نظریں نیچے کیے رکھتے ہیں، جب کوئی بڑا مل جائے تو سلام کرتے ہیں، اور کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، کسی کو گالیاں نہیں دیتے اور آوازیں نہیں کستے۔ اکثر لوگ مرزا غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ بچے اس کا جواب ہے اکثر لوگ مرزا غالب کو برنگ خط بھیجتے تھے۔ حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ بچے اس کا جواب ہے حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، جب اپنے سے کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کر لیا کرتے ہیں۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب بہت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ بچوں 17 کویسچن نمبر، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ بچوں آخری سوال ہے اس پیج کا، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ سبق پنچایت سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ بچے اس کا جواب ہے الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ میں رپیٹ کروں گی، الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ بچوں ہم نے 18 مختصر سوالات کر لیے ہیں، اب ہم تھوڑے سے ایم سی کیوز کریں گے اور باقی کا کام ہم کل کریں گے۔ بچوں کل میں نے کچھ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز سالو کروا دیے تھے، تو آج ہم کویسچن نمبر 11 سے کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیوز۔ یہ میں نے ٹک کر لیے ہیں ریڈ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے۔ تو کویسچن نمبر 11 ہے مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے کہ فرمائشوں سے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے؟ بچوں اس کا جواب ہے برنگ۔ برنگ کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا، کیا تھا؟ بچے اس کا جواب ہے مروت و لحاظ۔ اگلا سوال ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ بچے اس کا جواب ہے میر تقی میر۔ اگلا سوال ہے کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ تو بچے اس کا جواب ہے ذوق نے، مرزا ذوق۔ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو بچوں یہ حالی کی تصنیف ہے، لیکن ہے کس کے بارے میں؟ مرزا غالب کے بارے میں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کیا؟ محنت۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ کیا کرے؟ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ بچے سمر پیک ہوم ورک کے ایم سی کیوز ہم کر رہے ہیں، 20واں ہم کرنے جا رہے ہیں قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بچے اس کا جواب ہے کاہلی چھوڑ کر۔ سوال نمبر 21 ہے سر سید احمد خان کا سن ولادت ہے 1817۔ سب سے بڑی کاہلی ہے کوئی کام نہ کرنا۔ ذہنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ ذہنی جمود۔ انسان انسانی صفت کھو کر بن جاتا ہے حیوان۔ میر اور مرزا کے کلام پر ایک رہ گیا 25 والا، تحریک کا معنی ہے حرکت کرنا، متحرک رہنا یا حرکت کرنا۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ بچے اس کا جواب ہے خواجہ باسط کے۔ انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت کی۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ تو بچوں یہ ہے انشا کا۔ قاطع برہان کے مصنف ہیں غالب۔ سبق شاعروں کے لطیفے کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ جس شعر سے غزل یا نظم کا آغاز ہوتا ہو کہلاتا ہے مطلع۔
انشاء کا اصل نام کیا تھا؟ انشاءاللہ خاں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے 32 MCQ سالو ہو چکے ہیں، میں نے ٹک کر دیے ہیں. آپ لوگ اسے دھیان سے یاد کریں، اور یہ سارے آپ پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں. بچوں پیج نمبر 110 نکالنا ہے آپ لوگوں نے. کہانی نمبر 6 ہم کرنے جا رہے ہیں آج، جس کا عنوان ہے اتفاق کی برکت. ٹھیک ہے. سمدو ایک غریب کسان تھا. اس کے پاس صرف 2 بیل تھے. انہی کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا. کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا. نہ وقت پر پانی پلاتا، نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا. دونوں بیل دن بدن لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو پرواہ نہ تھی. ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے. بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑے اور جنگل سے رشتہ جوڑے. چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی. جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہو گئے. خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو رہے. اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے. ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب بارات تھی. ایک دن ایک بھوکا بھٹکا شیر ادھر آ نکلا. 2 موٹے تازے بیل دیکھے خوش ہو گیا اور لگا دھاڑنے. بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے. شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے. بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی. آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور وہ بال بال سے خون بہنے لگا. اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا. بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے. اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھڑجھڑا کر اٹھے. اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے کہ شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئے. اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا. اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا. بچے اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے اتفاق میں برکت ہے. بچوں یہ اسی کا پارٹ 2 ہے. آگے نا اتفاقی کا انجام. پہلے وہ اتفاق سے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بعد میں وہ ان میں نا اتفاقی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ لینی ہے کہانی اتفاق کی برکت، اور اس کا جو اخلاقی سبق ہے کیا اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا. بچوں یہ الفاظ مترادف ہیں. مترادف کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے معنی رکھنے والے. مترادف ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں. دکھ کا مترادف تکلیف ہے. ٹھیک ہے، یہ انتہائی کم ہے. آپ لوگوں نے سارے کے سارے یاد کر لینے آج. توکل بھروسہ اعتماد، ظلمت تاریکی تیرگی اندھیرا، اسرت تنگی تنگ دستی غربت، آسائش راحت آرام، حب محبت الفت، فراخ کشادہ وسیع، دانا عاقل دانشمند، علامات نشانات آثار، داستان حکایت قصہ، مسرت انبساط خوشی، رغبت شوق خواہش، مدح تعریف ستائش. بچوں یہ بھی آپ کے بورڈ میں MCQ کی شکل میں آنے، تو آپ لوگوں کو یہ آنے چاہیے بہت اچھی طرح سے.
بچوں آئیں ہم کچھ ریوائز کر لیں. یہ میں نے لکھا ہوا مرکزی خیال. بچوں آپ لوگوں کی سلیبس میں 4 نظمیں شامل ہیں اور چاروں ہم بہت اچھی طرح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم ان کے مرکزی خیال کی دہرائی کریں گے، ریویژن کریں گے مرکزی خیال کی. یاد رہے کہ بورڈ میں مرکزی خیال ایک نظم کا آنا ہے اور آپ لوگوں نے اسے سولو کرنا ہوگا، یعنی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی اس کے لیے. 5 نمبر کا مرکزی خیال آتا ہے اور ایک ہی نظم سے وہ دیتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ لوگوں نے 4 نمبر کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے. ٹوٹل 5 نمبر ہوتے ہیں. تو آئیے ہم سب سے پہلے نظم حمد کا مرکزی خیال کر لیتے ہیں جس کے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، شاعر کا نام الطاف حسین حالی، نظم کا عنوان حمد. اور آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کا مرکزی خیال. عظیم شاعر مولانا حالی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے دائرۂ قدرت سے باہر نہیں. اللہ قادر ہے اور انسان مجبور ہے. اللہ اپنے بندوں کو بھی عظمتیں عطا کرتا ہے، ان کی نگاہوں میں بادشاہوں کا لباس بھی نہیں جچتا. یہ ان پر اللہ کا انعام ہے. بچوں میں رپیٹ کرتی ہوں. عظیم شاعر مولانا حالی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے دائرۂ قدرت سے باہر نہیں. اللہ قادر ہے اور انسان مجبور ہے. اللہ اپنے بندوں کو بھی عظمتیں عطا کرتا ہے، ان کی نگاہوں میں بادشاہوں کا لباس بھی نہیں جچتا. یہ ان پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. بچوں بہت آسان اور 2 لائنوں پر مشتمل ہے آپ کا حمد کا مرکزی خیال جس کے شاعر کا نام تھا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کا مرکزی خیال یاد کر لینا. نیکسٹ ہم کرتے ہیں نظم کا عنوان ہے نعت اور اس کے شاعر کا نام ہے امیر منائی. نعت کا مرکزی خیال ہم کریں گے. شاعر عرض کرتے ہیں کہ ہوا میں مہک مدینے کے پھولوں کی سی ہے، تمام پرندوں کی زبان پر تذکرہ محبوب ہے. زندگی ملے تو عطایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو اور موت آئے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدر ٹھہرے. آپ کا ظہور دنیا کے لیے رحمت اور آسمان والوں کے لیے نور ہے. بچوں میں دہراتی ہوں. شاعر عرض کرتے ہیں کہ ہوا میں مہک مدینے کے پھولوں کی سی ہے، تمام پرندوں کی زبان پر تذکرہ محبوب ہے. زندگی ملے تو عطایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو اور موت آئے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدر ٹھہرے. آپ کا ظہور دنیا والوں کے لیے رحمت اور آسمان والوں کے لیے نور ہے. بچوں یہ بھی 2.25 لائنوں کا مرکزی خیال ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا. آئیے اگلے مرکزی خیال بھی دیکھتے ہیں. بچوں نمبر 3 پہ جو نظم ہے برسات کی بہاریں، اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی. آئیے اس کا مرکزی خیال کرتے ہیں. شاعر فطرت نذیر اکبر آبادی برسات کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہوتی ہے، سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے، بادل آسمانوں پر اور پرندے زمین پر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں. ہر چیز پر بہار کا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے. ہر سو سبز دسترخوان بچھا دکھائی دیتا ہے جو اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے. بچوں میں دہراتی ہوں. شاعر فطرت نذیر اکبر آبادی برسات کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہوتی ہے، سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے، بادل آسمانوں پر اور پرندے زمین پر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں. ہر چیز پر بہار کا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے. ہر سو سبز دسترخوان بچھا دکھائی دیتا ہے جو اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے. بچوں یہ بھی 2.5 لائنوں کا آپ کا مرکزی خیال ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. اور آج کا آخری جو ہے مرکزی خیال نظم ہے پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال. شاعر مشرق علامہ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں اور نہ پھول کھل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامرانی ہے.
بچوں میں دوہرا دوں یہ مرکزی خیال۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں نہ پھول کھل سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ بچوں میں نے چاروں نظموں کے آپ لوگوں کو مرکزی خیال، شاعر کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ پوستر شجر سے امید بہارک چوتھے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی، دوسرے نمبر پہ نعت، شاعر کا نام امیر منائی، پہلے نمبر پہ حمد، شاعر کا نام الطاف حسین علی۔ اگر آپ لوگوں نے یہ چاروں نظمیں ان کے مرکزی خیال یاد کر لیے تو 5 نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں آج کا کام یہیں تک تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان سے وہ سارے ٹیسٹ یاد کر لینے جو آپ کو دیے جاتے ہیں، اور اپنا سمر پیک کا ہوم ورک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لینا آپ لوگوں نے، اور وہ آپ کا باقاعدہ چیک ہونا ہے سمر پیک ہوم ورک۔ تو اپنا سب کا خیال رکھیں، گھر رہے محفوظ رہے، اللہ نگہبان۔